خداوند کے ہم شکر گزار ہیں، اس نے ہم سے اپنی ستائش لی ہے اور یقیناً ہم نے روح اور سچائی سے خداوند کی ستائش کی ہے اور وہ ہمارے درمیان موجود ہے، اور اس کا وعدہ ہے کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام پر اکٹھے ہوں میں ان کے بیچ میں ہوں۔ آئیے ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے مقدس رسول کی انجیل اس کا 26واں باب اور اس کی 41ویں آیت پڑھیں گے۔ تاکہ آزمائش میں نہ پڑو، روح تو مستعد ہے مگر جسم کمزور ہے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم برکت پائیں۔ تشریف رکھیے۔ آئیے چند لمحوں کے لیے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں۔ Praise Lord, hallelujah. آپ جو آئے تو ہر دل کو بھی قرار آیا، اداس چہرے تیرے آنے سے نکھار مجدہ کے شافی آیا ہے، بیماروں کو یہ مجدہ کے شافی آیا، وہ شفا دیتا ہے قدموں میں جو بیمار آیا، آپ جو آئے تو ہر دل کو بھی قرار آیا، اداس چہروں پہ تیرے خداوند یقیناً تیرے آنے سے ہی اداس چہروں پر نکھار آتا ہے۔ اے قادر مطلق خدا، تو جو زندہ ہے، قادر مطلق ہے، اپنے لوگوں کو خدا آج مکمل شفا اور تندرستی عطا کرنا، ان کی اداسیوں، مایوسیوں، پریشانیوں کو آج اپنی قدرت کاملہ سے دور کرنا، یسوع نام میں آمین۔ سب کے ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، آج کا ہمارا مضمون ہے دعا گو جنگجو کس طرح بنایا جائے، اور کافی عرصے سے میرا ایک ہی مضمون چل رہا ہے دعا کے تعلق سے، اور بہت ساری باتیں ہم نے خدا کے کلام مقدس میں سے سیکھی ہیں، پر آج کا جو ہمارا ٹائٹل ہے وہ ہے دعا گو جنگجو کس طرح بنایا جاتا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے فرمایا ہے جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو، روح تو مستعد ہے مگر جسم کمزور ہے۔ میرے ذہن بہنوں بھائیوں، خدا کیوں کہتا ہے کہ ہم اس سے دعا کریں؟ بڑی غور طلب بات ہے۔ کیونکہ میرے عزیز بہنوں یہ سوال ہے، اس سوال پر آج ہم غور کریں گے۔ چند ایک اور سوالات ہیں جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ انسان کی حکمرانی کی پہچان ہے یہ
خدا کیوں کہتا ہے کہ ہم دعا کریں؟ کیونکہ یہ انسان کی حکمرانی کی پہچان ہے. اور خدا نے کیوں ہمیں دعا کرنے کی دعوت دی اور حکم دیا؟ دعا کرو، دعوت ہے، دعا کرو، حکم ہے. اور کیوں ہمیں دعا مانگنی چاہیے؟ کیونکہ میں بھی عرصہ دراز سے ایک ہی مضمون کو لے کر چل رہا ہوں، دعا کرو، دعا کرو. کس طرح میں دعا کرنی چاہیے، کیا الفاظ دہرانے چاہیے. دعائے ربانی میں ہمیں کس طرح بتایا گیا کہ ہم نے خدا سے باپ کہہ کر کس طرح دعا کرنی ہے. میرے عزیز بہنوں بھائیوں، بڑی غور طلب بات ہے. خدا تو خدا ہے، وہ کیوں ہم سے کہتا ہے، کیوں ہم سے کہتا ہے؟ حالانکہ وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، پھر بھی ہمیں کہتا ہے دعا کرو، پھر بھی ہمیں کہتا ہے دعا کرو. کیوں کہتا ہے؟ وہ تو خدا ہے. کیونکہ وہ کیوں نہیں چاہتا سو جو چاہے وہ کرے. پر ایلیہ سے کہا دعا کر تاکہ میں آسمان کو بند کروں. ایلیہ سے کہا دعا کر تاکہ میں آسمان کو کھولوں. خدا خود بھی آسمان بند کر سکتا تھا، خدا خود بھی آسمان کھول سکتا تھا، اور اس نے انسان سے کہا، اس نے کہا ایلیہ سے کہ دعا کر. تو سوال یہ ہے میرے عزیز بہنوں بھائیوں، خدا تو خدا ہے، وہ کیوں نہیں چاہتا سو جو چاہتا ہے وہ کرتا؟ کیوں ہم سے؟ بڑی غور طلب بات ہے میرے عزیز بہنوں بھائیوں. وہ ہم سے پیار کرتا ہے، اس نے ہمیں بنایا اس لیے ہے. اور ایک اور سوال سامنے آتا ہے، کیوں ہم اس کی نگاہ میں سمائے ہوئے ہیں، اس سامنے کے اندر دعا کرو. بعض اوقات ہوتا ہے نا، چرچ میں بھی ابھی چند ایک لوگ ہیں، میٹنگ پریزائڈر کو انہی کے نام آتے ہیں، اور وہ ہمیشہ انہی سے کہتا ہے فلاں بھائی فلاں بہن کے ساتھ مل کر دعا کریں گے. ان کی نگاہوں میں وہ لوگ سمائے ہوئے ہیں، اور خدا کی نگاہ میں انسان ہی کیوں سمایا ہوا ہے کہ تم دعا کرو؟ غور طلب بات ہے کہ نہیں؟ فار ایگزامپل میں نے دیا ایلڈر صاحب میٹنگ پریزائڈر، جو بھی میٹنگ پریزائڈر، جس کو جو لوگ پتا ہے کہ یہ دعا کر سکتے ہیں وہ نہیں سے کہے گا. اور یہ ہم نے بائبل سیمینری میں سیکھا بھی کہ دعا ہمیشہ انہوں دو جنہوں دعا کرنی ہوں گی، اور جس مقصد کے لیے کہا جائے اس مقصد کے لیے دعا کی جائے. بعض اوقات ہم کلام کے لیے کہتے ہیں دعا کر دو، دعا کرنے والا جی بیماروں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، ہسپتال والوں کے لیے، کن کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بات بڑی غور طلب ہے. مختصر سی دعا ہوتی ہے جو ہم کرتے ہیں. تو میرے ذہن میں یہ بات بڑی غور طلب، کیوں ہم اس کی نگاہ میں سمائے ہوئے ہیں؟ کیونکہ وہ ہم جو ہے وہ زمینی حالات سے واقف ہیں، جو ہماری دعاؤں کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. بھائی کس لیے دعا کرنی؟ جو پرابلمز ہیں اسی کے لیے دعا کریں، کیونکہ ہم جانتے ہیں. اور میٹنگ پریزائڈر بھی ہم زیادہ تر مقامی لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں تاکہ ان کو پتا ہو کہ کون بیٹا بیٹی بہن بھائی دعا کر سکتا ہے، اس لیے وہ دعا کرے. میرے عزیز بہنوں بھائیوں، خدا ہم سب کو اس عمل میں شریک کرنا چاہتا ہے، اور اس کا دعا کے بارے میں کیا مقصد ہے. ہم نمبر 1 پہلا پوائنٹ ہے ہمارا، خدا نے انسان کو حکمرانی کا اختیار دیا ہوا ہے. ہاللیلویہ. خدا نے انسان کو حکمرانی کا اختیار دیا ہے. میرے ساتھ نکالیے گا، بڑی ایک زبردست ورس ہے یوحنا کی انجیل مقدسہ، اس کا 5واں باب، اور اس کی پڑھیں گے ہم 26 آیت. پڑھیے، کون پڑھ سکتا ہے؟ کیونکہ جس طرح باپ اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے، کیونکہ جس طرح باپ اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے، اسی طرح اس نے بیٹے کو بھی یہ بخشا، اسی طرح اس نے بیٹے کو بھی یہ بخشا کہ اپنے آپ میں زندگی رکھے، کہ اپنے آپ میں زندگی رکھے، بلکہ اسے عدالت کرنے کا بھی اختیار، بلکہ اسے عدالت کرنے کا بھی اختیار دیا گیا ہے. اس لیے کہ وہ آدم ذات ہے. اس لیے کہ وہ کیا ہے؟ آدم ذات ہے. بڑی غور طلب یہ بات ہے، بلکہ عدالت کرنے کا بھی اختیار بخشا ہے. اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ وہ آدم ذات ہے، وہ جانتا ہے.
انسان ہوتے ہوئے انسان کی ضروریات کو جانتا ہے، انسان کے معاملات کو جانتا ہے. اور یہ میرے عزیز بہنوں بھائی ہمارے اس مضمون کی کلیدی آیت ہے، بڑی خاص ورس ہے، یہ کلیدی حیثیت رکھتی ہے جس نے دعا کے بارے میں ہمیں بھید کھولا ہے. کیونکہ بیٹے کو اختیار اس لیے دیا ہے کہ وہ زمین پر ہے اور وہ ان سارے معاملات کو جانتا ہے. تو میرے عزیز بہنوں بھائی یسوع مسیح کا زمین پر کل اختیار جو ہے کرنے کی غرض سے ابن آدم ہونا کیوں ضروری؟ زمین پر اختیار کرنے کے لیے اسے آدم زاد ہونا ضروری تھا، ابن آدم ہونا ضروری تھا. اس کا جواب ہم پیدائش کی کتاب میں دیکھتے ہیں. ذرا دیکھیے گا میرے ساتھ، پہلا باب اور اس کی 26ویں آیت. جی. پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھے. پریز دی لارڈ. سب کی ہاللیلویا. بڑی غور طلب بات یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ابن آدم ہونا اس لیے ضروری ہے کہ ابن آدم کو زمین پر اختیار دیا گیا ہے. بڑی غور طلب یہ ورس ہے جو ہمیں اور واضح طور پر بتاتی ہے اور واضح طور پر سکھاتی ہے. پھر خدا نے کہا ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائے، وہ سمندر کی مچھلیوں، آسمان کے پرندوں، چوپایوں، تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھے. سب کی ہاللیلویا. سمجھ میں آئی بات؟ مسیح یسوع کا زمین پر کل اختیار کرنے کی جو اسے اختیار دیا گیا اس کی غرض سے ابن آدم ہونا کیوں ضروری تھا؟ اس کا جواب ہم نے دیکھا کہ خدا نے آدم کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر بنایا اور اسے اختیار دیا آسمان کے پرندوں، زمین کے درندوں، جانوروں پر کل اختیار بخشا. کیونکہ ابن آدم کے پاس اختیار ہے، اس لیے وہ ہم سے کہتا ہے دعا کرو. ہاللیلویا. اس بات کو یہ بڑی غور طلب بات ہے جسے آج ہم سیکھ رہے ہیں. میرے عزیز بہنوں بھائیو، جیسا میں نے بتایا آپ کو کہ پیدائش میں ہم نے دیکھا کہ خدا نے آدم کو الہی مقصد کے لیے بنایا تھا اور پھر خدا نے کہا زمین کا کل اختیار انسان کو دیا اور اسی مقصد کے لیے خدا نے انسان کو بنایا اور خدا نے اسے روئے زمین پر تمام چیزوں پر حاکم بنایا. اور داؤد نبی انسان کی مخصوص حیثیت کو جو خدا کے منصوبہ میں میرے عزیز بہنوں میں یہ شامل ہے اپنے اس کی 4 آیت سے جی 4 آیت سے پڑھیے گا. 7 6 آیت تک. تو پھر انسان کیا ہے کہ تو اسے یاد رکھے اور آدم ذات کیا ہے کہ تو اس کی خبر لے کیونکہ تو نے اسے خدا سے کچھ ہی کم. پریز دی لارڈ. سب کہیے ہاللیلویا. کیونکہ تو نے اسے خدا سے کچھ ہی کم تر بنایا اور جلال اور شوکت سے اسے تاجدار کرتا ہے. تو نے اسے اپنی دستکاری پر تسلط بخشا ہے. تو نے سب کچھ او پریز دی لارڈ. سب کہیے ہاللیلویا. سب کچھ اس کے قدموں کے نیچے کر دیا ہے. میری بہنوں بھائیو، آپ خدا سے کچھ ہی کم ہے. آپ اشرف المخلوقات ہیں، تمام مخلوقات سے اشرف اعلیٰ. ہمیں اپنی حیثیت کا پتہ ہی نہیں ہے. کیوں خدا کہتا ہے دعا کرو دعا کرو دعا کرو؟ جن سے نہیں کہا وہ بھی کرتے ہیں. پرندے صبح سویرے اٹھتے خدا کی ستائش کرتے ہیں، ہر جانور خدا کی ستائش کرتا ہے، پر انسان
تو جو ہے وہ اشرف المخلوقات اعلیٰ ہے. اس لیے میرے عزیز بہنوں بھائیوں خدا نے آدم کو پیدا کیا تاکہ وہ خدا کے تمام بنائے ہوئے کاموں پر اختیار کل اختیار کے ساتھ حکمرانی کرے. اور نئے عہد نامہ میں ہم اس بات کو دوبارہ اس کا تذکرہ پڑھتے ہیں عبرانیوں کے خط کے دوسرے باب کی 26ویں آیت میں. عبرانیوں کا خط دوسرے باب کی ہم 6 اور 8 آیت پڑھتے ہیں. بلکہ کسی نے کسی موقع پر یہ بیان، یہ اسی کی بات ہو رہی ہے جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے زبور میں. کسی نے کسی موقع پر خوب کہا ہے، یہ بیان کیا ہے کہ انسان کیا چیز ہے، انسان کیا چیز ہے جو تو اس کا خیال کرتا ہے، جو تو اس کا خیال کرتا ہے، یا آدم ذات کیا ہے، یا آدم ذات کیا ہے جو تو اس پر نگاہ کرتا ہے، جو تو اس پر نگاہ کرتا ہے. تو نے اسے فرشتوں سے کچھ ہی کم کیا، تو نے اسے فرشتوں سے کچھ ہی کم کیا، تو نے اس پر جلال اور عزت کا تاج رکھا، تو نے اس پر جلال اور عزت کا تاج رکھا اور اپنے ہاتھوں کے کاموں پر اسے اختیار او ہاللویہ، اور اس کے اپنے ہاتھوں کے کاموں پر اسے اختیار بخشا. میری بہنوں بھائیوں ان آیات میں ایک مقدس حقیقت پائی جاتی ہے جو کہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. جب آدم رفاقت اور تعلق میں خدا سے درست ہوتا ہے تو انسان کو ہر چیز پر اختیار حاصل ہوتا ہے. تھوڑا جا خدا کے قریب آ جاؤ، جو تسی چاہو گے تواڈے واسطے ہو جاتا ہے. کبھی آزمایا، دعا میں ٹھہر جائے، روزے میں ٹھہر جائے، جو چاہیں گے وہ ہو جائے گا. وہ خدا کی قربت میں آپ جب جاتے ہو، جب آپ خدا کے قریب جاتے ہو، جب آپ خدا کے حضور میں جھکتے ہو تو میرے عزیز بہنوں بھائیوں آپ جو چاہتے ہو خدا آپ کے لیے کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. ہاللویہ، کیسی زبردست بات ہے. اور یہ بڑا زبردست خدا کا یہ منصوبہ ہے. اور خدا اپنا ارادہ تبدیل نہیں کرے گا. انہیں جڑا کچھ دے دیتا ہے نا وہ واپس نہیں لے گا. اس نے جو آپ کو اختیار دیا ہوگا نا وہ ہے. چیک کرو اپنی زندگیوں کو، خدا کی قربت میں آئے، رسمی عبادت نہ کریں، اس کے حضور آئیں اور واقعی اپنی ذمہ داری کو سمجھیں کہ آپ کس مقصد کے لیے بنائے گئے ہو. تو پھر آپ دیکھیں وہ اپنا ارادہ کبھی نہیں بدلتا. دیکھیں رومیو کا خط 11واں باب اس کی 29ویں آیت. جی اس لیے کہ خدا کی نعمتیں اور بلائے بے تبدیلی سے تبدیلی ہے. پڑھو بے تبدیلی ہے. سنیں، اس لیے کہ خدا کی نعمتیں اور بلاوے بے تبدیل ہیں. بلاوا تہاڈا بلاوا انہیں تمہیں بلایا ہے. آدم کو برکت دی، پڑھو پھلو، زمین کو معمورو محکوم کرو، سمندر کی مچھلیوں، ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر نعمتیں اختیار رکھو. انہیں تمہیں بلایا ہے. آج بھی تسی انہیں بلائے ہوئے، وہ اختیار ہے آپ کے پاس کیونکہ وہ لا تبدیل ہے. وہ بدلا نہیں، بدلے ہم ہیں. ہم بدلے، خدا نہیں بدلا. وہ کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے. وہ جیسا تھا ویسا ہی آج بھی. بدلے تو ہم ہیں. یہ خدا سنتا نہیں بھائی. وہ وہیں پر کھڑا ہوا ہے، آپ اپنے مقام سے ہٹ گئے ہو. اس نے کہا اے آدم تو کہاں ہے؟ جس مقام پر اس نے آدم کو کھڑا کیا آدم اس مقام پر نہیں ہے. آج اپنی زندگی پر غور کرو. جہاں خدا نے آپ کو کھڑا کیا تھا کیا وہاں پر ہو؟ نہیں ہو تبھی تو پرابلم ہے. جہاں خدا نے آپ کو کھڑا کیا تھا وہیں پر سب نعمتیں ہیں، وہیں پر سب بلیسنگز ہیں. مجھے 27 سال ہو گئے ہیں. جہاں اس نے مجھے کھڑا کیا میں وہی ہوں اور اس نے وہی مجھے سب کچھ مہیا کیا. اور وہ جب اس نے جو کچھ کہا ہے آج جیسا میں کہتا ہوں ویسا وہ کر دیتا ہے. سب کہی ہاللویہ. تو میرے عزیز بہنوں بھائیوں یہ بڑی غور طلب ورس ہے. یہ آیت بڑی غور طلب ہے. ذرا دوبارہ اسے پڑھ دیجئے گا.
फोन कर इसलिए कि खुदा की नेमतें और बुलावा बेतब्दील है। बेतब्दील है। उन्होंने बुलाया जिस हालत च बुलाया खलोते रहो, वो नहीं बदले, असी बदल गए। मेरी बहनों भाइयों, गौर करें अपनी जिंदगी पर। आपके पास इख्तियार है, थोड़ी सी कुर्बत चाहिए, उसे अब्बा कहना शुरू कर दो। उसे कहो है बाप, ऐ मेरी बेटी, मेरे बेटे, तू क्या चाहता है? कोई किसी नेमत का मुताज नहीं होगा, लाइनों में लगना नहीं पड़ेगा, वो खुद ब खुद आपके पास आ जाए। मेरी बेटी, मेरे बेटे, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? इसलिए मेरे अजीज बहनों भाई, इंसान से हुक्मरानी का इख्तियार वापस ले लिया गया। कब ले लिया जाता है? जब वो खुदा के शबी की मानिद और आसमान के बाप की नजर में मकबूल नहीं होता। ये तो शबी बिगड़ गई ना। खुदा ने कहा, कायन तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है? और खुदा ने सलाह दी, अगर तू भला करे तो क्या तू मकबूल ना होगा? देख, गुनाह तेरे दरवाजे पर दबका बैठा, तेरा मुश्ताक है, उस पर गालिब आ। जब गुनाह जिंदगी में आया तो सूरत बदल गई, और जब सूरत बदल गई तो खुदा का इख्तियार छूट गया। पर जब हम उसी सूरत और शबी पर आ जाते, जब यीशु ने कहा जो कैसर का है कैसर को दो, जो खुदा का खुदा को दो। आप कैसर के सिक्के को देखते हो, उस पर कैसर की तस्वीर, उसका नाम है, पर आप खुदा की सूरत, आप खुदा की शबी हो, आप पर खुदा की सूरत है। ये बिगड़ी हुई सूरत जब आप उसे देते हो तो उसे संवार देता है, और फिर उसकी शबी पर बन जाते हो, और फिर आप जो चाहते हो आपके लिए हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे अजीज बहनों भाइयों, जब आपकी शबी जो खुदा की मानद थी, आसमानी बाप की नजर में नामकबूल हो जाती है, जब आप नहीं मकबूल रहते खुदा की नजर में, तो खुदा उस बुलावे के बारे में अपना इरादा नहीं बदलता। ख्वाह वो तब्दीली हो या ना हो, खुदा अपने इरादे को तर्क नहीं, वो ठीक होता है। तुसी ठीक ठूक होके ना दोगे, फिर वो देखो वो ठीक होता है, वो वहां से हटा नहीं है, आप हटे। आदम को जिस मुकाम पर खड़ा किया था, जहां आकर ठंडे वक्त उनसे बातें करता था, उस दिन जब गुनाह कर लिया तो आदम उस मुकाम पर नहीं था। तो खुदा तो अपने वादे के मुताबिक आया, खुदा तो आज भी वही है। खुदा कहता है, आदम तू कहां है? आदम ओझल हो गया, छुप गया। खुदावन मैंने तेरी आवाज सुनी और मैं डरा, क्योंकि मैं खुदा तो वही है, वो तो ला तब्दील खुदा है। आज भी खड़े होकर देखिए, वो वही है, वो इंतजार कर रहा है। वो आज भी कह रहा है, आ बेटी घर लौट आ बेटे घर लौट आ, दुनिया की भीड़ में क्यों खो गया? मेरे अजीजों, उस मुकाम पर आज, और खुदा ने मुझे ये मिशन दिया हुआ है कि मैं आपको उस मुकाम पर लेकर आऊं जहां खुदा है। अपने लोगों ने मफरूजे बनाए ने जी, खुदा दे घर देर अंधेर नहीं हो भाईओ, देर दूर कोई नहीं, देर साढ़े अपने च। अगर आप दुआ में अभी खड़े हो जाएंगे तो अभी वो आपको मिल जाएगा। हर चंद वो हम में से किसी से दूर नहीं है, शायद हम टटोल कर उसे पाए, टटोलो तो सही, वो मिल जाएगा आपको। तो बड़ी प्यारी बात है, मूसा के इन अल्फाज को हम जरा पढ़ते हैं, जरा पढ़िएगा। गिनती की किताब उसका 23वां बाब 23 चैप्टर वर्स 19 आए। जी, गिनती की किताब 23वां बाब, जी बेटा 19 आयत पढ़िएगा। खुदा इंसान नहीं, खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले। है क्या बोले? खुदा इंसान, ये मतलब इंसान झूठ बोल दे। खुदा इंसान नहीं के झूठ बोले, और ना वो आदमजाद है कि अपना इरादा बदले।
ارادہ سی ایک ارادہ کرنے دوجا بدل لینے ادھر کہنے آئیں گے ادھر پھر ایک دل کرتا ہے کیوں ایک دل کرتا ہے ایک دل کرتا ہے جاؤ ہوں ٹھنڈ شروع ہوندے ہی ہے ایک شادی کا سیزن ہے تعداد گھٹ ہو گئی اگو ٹھنڈ تو دین نہیں کوئی نہیں پر ایک دل کرتا ہے جلے چو نکلا ہے تو یہ بات بڑی غور طلب ہے کیا کہتا ہے دوبارہ بیٹا اسے پڑھی خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے اور نہ وہ آدم ذات ہے کہ اپنا ارادہ بدلے آمین جی آگے بھی کچھ ہے کیا جو کچھ اس نے کہا اسے نہ کرے خدا نے جو کچھ کہا نہ کرے بڑے کہتے ہیں رک جائے گا نہیں وہ کرنے کے لیے تیار جی یا جو فرمایا ہے اسے پورا نہ کرے یا جو فرمایا اسے پورا نہ کرے انہیں تو کرنے کرنا جی تسی رہو تے پاویں نہ رہو تسی آؤ تے پاویں نہ آؤ انہیں اپنا کام کرنے کرنا انہیں کو روک نہیں سکتا تو میرے عزیز بہنوں یہاں یہ نقطہ بڑا واضح ہے کہ خدا اس نے آدم کو بنایا اور اسے روئے زمین پر حکمرانی کا اختیار دیا یہ خدا کا وعدہ تھا جو اس نے ہر زمانہ میں ابدیت میں ہر حال میں پورا کرنا تھا کیونکہ اس کے ارادے لا تبدیل ہے ہاللیلویہ اس کے ارادے اور مقاصد انسان کے لیے ازل سے ابد تک یکساں ہے یسوع مسیح کل آج بلکہ ابد تک اس کے ارادے بھی یکساں ہے اور انسان نے کہنا دعا کرو تو آج میں تو ہم نہیں کہنا دعا کرو دعاؤں نے نہیں کرنی دعا سے کرنی بعض اوقات دعا کرنے والے بہن بھائی آج خدا کے روح نے مجھے کہا کہ فلاں بہن کے لیے دعا کرو فلاں بھائی کے لیے دعا کرو کبھی ہوا آپ کے ساتھ ایسا اکثر لوگوں سے میں سنتا ہوں آج وہ بھائی کا چہرہ میرے سامنے آ گیا کہ مجھے دل کہہ رہا تھا کہ میں اس کے لیے دعا کروں تو خدا کرواتا ہے نیک ارادے خدا ہمارے دل کے اندر پیدا کرتا ہے اس لیے میرے عزیز بہنوں بھائیوں اس کے ارادے ازل سے ابد تک یکساں ہے انسان خدا کی شبیہ کی مانند اور اس کے مقبول ہونے کی وجہ سے ایک الہی اور شاہی میرے عزیز بہنوں بھائیوں ایک زبردست خدا نے آپ کو بلیسنگ دے دی آپ اس کے شاہی کاہنوں کا فرقہ اس نے آپ کو بلایا ہے وہ کبھی آپ کو نہیں چھوڑے گا شیطان کی وجہ سے حکمرانی کا اختیار انسان نے کھو دیا پر سارے کام شیطان نہیں کرتا کچھ شیطانیاں ساڑیاں اپنی ہیں ابھی سارے کام شیطان دے پا لینے ہیں اختیار تو کوئی ہو ہی بڑا کوئی ساڑے کو پر ہوں اسی ہر کام جڑا واردات کار کے دے پا شیطان دے چھڑنے شیطان نے بہت شیطان تو سی آپ ہے نا ہے کہ نہیں تو مسکراہٹ دس دی اس چیز کہ گڑبڑ ہے ٹھیک ہے جی پیدائش تیسرے باب میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ خدا نے ہم بڑی واضح طور پر وہاں لکھا ہوا ہے کہ شیطان باغ عدن میں ہوا کے وسیلہ سے آدم تک پہنچا تو پہنا بہت ہی نے پہنا دے بارے چیز بائبل بڑے واضح طور سے بیان کر دیئے ذرا بہن ہی پڑھے گی سے پہلا تموتھیوس دوسرا باب اور اس کی 14 ہے جی پہلا تموتھیوس دوسرا باب اس کی 14 ہے اور آدم نے فریب نہیں کھایا بلکہ عورت فریب کھا کر گناہ میں پڑ گئی لیکن اولاد ہونے سے نجات پائے گی رومیو 5واں باب اس کی 12 آیت سے 14 اور پھر 15 آیت عبرانی 5واں باب پہلے 12 آیت پڑھیے گا پر جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی اس
इसलिए कि सब ने गुनाह किया। 14 आयत पढ़िएगा। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मौत ने उन पर भी बादशाही की जिन्होंने उस आदम की नाफरमानी की तरह जी तो आने वाले का मसीह था जी गुनाह ना किया था। अब देखिए, एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया, और मेरे अजीज बहनों भाइयों, वो एक जिसके वसीला से मौत की ने हुक्मरानी की, वो शैतान था। उसके सबब से अब अनिल 2:14 पढ़ते हैं, आमीन करते हैं जी। 2:14 है। पर जिस सूरत में के लड़के खून और गोश्त में शरीक होते हैं, तो वो खुद भी उनकी तरह उनमें शरीक हुआ ताकि मौत के वसीला से उसको जिससे मौत पर कुदरत हासिल थी यानी इब्लीस को क्या करे, उसे मौत पर कुदरत थी, पर यीशु ने उसे सलीब पर चढ़कर तबाह कर दिया और उसका बरमला तमाशा बना दिया। इसलिए मेरी बहनों भाइयों, आपके पास इख्तियार है, दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। आइए अपने कदमों पे खड़े हों। You are watching Shagir TV. Stay tuned and keep watching